बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 16 सफ़ा नंबर 148 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़ना का मुराकबा। जब कोई शख्स मज़मून लिखते बैठता है तो उसके जहन में पहले पहल एक उन्वान होता है, लेकिन इस उन्वान की तरतीब व तफसील उसके जहन में नहीं होती। जब वो कागज़ कलम संभाल कर जहन को हरकत देता है तो मज़मून की तफसील मुरतब होने लगती है। जो कुछ वो लिखता है वो मफ़हूम और मानवियत के एतबार से उसके लाशऊर में पहले से मौजूद होता है। इसी ज़हीरे से ये मफ़हूम तफसीली हदोहाल एख्तियार करके अल्फाज का जामा पहन लेता है। मज़मून में कोई बात ऐसी नहीं होती जो मफ़हूम और मानी के एतबार से जो मफ़हूम और मानी में साहिब मज़मून के लाशऊर में मौजूद ना हो। अगर ये मौजूदगी ना हो तो मज़मून अल्फाज की शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। इस तरह मज़मून के 3 तयनात कायम होते हैं। एक वो तयन जिसमें मज़मून मफ़हूम की शक्ल में वजूद पजीर होता है। दूसरा वो तयन जहाँ अल्फाज की सूरत में मुतशक्किल होता है। और तीसरा वो तयन जहाँ कलम अल्फाज को कागज़ पर लिखकर मादी हदोहाल बहशता है। जिस तरह मज़मून की 3 हैसियतें हैं और मज़मून मादी शक्ल सूरत एख्तियार करने में 3 मराहल से गुज़रता है, इसी तरह तमाम मुज़ाहिरात 3 जगह मौजूद हैं। कोई भी वजूद या कोई भी हरकत, चाहे उसका ताल्लुक़ माजी से हो, हाल से हो या उसका रिश्ता मुस्तकबिल से हो, वो इन 3 ताबुनात से बाहर नहीं है। इस बात की मज़ीद वजाहत के लिए मुसव्विर की मिसाल दी जाती है। एक मुसव्विर कागज़ पर कबूतर की तस्वीर बनाता है। वो दूसरी तस्वीर चाहे तो फिर बना सकता है। वजह यह है कि तस्वीर का इल्म उसके जहन में महफूज है। कागज़ पर सिर्फ तस्वीर का अक्स मुंतकिल होता है, असल तस्वीर मुंतकिल नहीं होती। इस तरह वो जितनी चाहे तस्वीरें बना सकता है, लेकिन तस्वीर का इल्म फिर भी उसके जहन से जुदा नहीं होता। कोई भी इल्म, कोई भी हरकत, कोई भी मज़र जिस जगह मफ़हूम और मानवी हदोहाल में मौजूद है उसे आलम तमसाल कहते हैं। आलम तमसाल में भी हर मज़र नकूश और हदोहाल रखता है। इन हदोहाल को रूह की आंख देखती है। अगर इंसान मुराकबे के ज़रिए इन हदोहाल या इन नकूश को समझने की कोशिश करे तो इसका शऊर इन इंतबाया नकूश को मालूम करने में कामयाब हो जाता है। इन नकूश में वो वाक़यात भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल के अहकामात हैं और जिनकी तामील मिन व अन अपने वक्त पर ज़हूर में आती है। आलमी तमसाल का मुताला करने का तरीका फ़ना का मुराकबा है। साहिब मुराकबा आंखें बंद करके ये तसव्वुर करता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम आसार फ़ना हो चुके हैं और वो एक नुक्ता रोशनी की सूरत में मौजूद है। वो ये ख्याल अपने जहन में मुस्तहकम करता है कि वो अपनी ज़ात की दुनिया से बिल्कुल आज़ाद है और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उस दुनिया से बाकी है जिसके अहाते में अज़ल से अबद तक की सरगर्मियाँ मौजूद हैं। चनाचा कोई शख्स जितनी मशक करता है उतना ही आलम तमसाल की इंतबायत उसके जहन पर मुनकशिफ हो जाती है। रफ्ता रफ्ता इन नकूश का मफ़हूम उसके शऊर में मुंतकिल होने लगता है। मुराकबा अल्लाह के नाम। जब हम किसी चीज़ का तज़किरा करते हैं तो उसकी सिफ़ात बयान करते हैं। सिफ़ात का तज़किरा किए बगैर किसी वजूद की तशरीह मुमकिन नहीं है। महसूस सिफ़ात के मजमूए का नाम शय करार पाता है। जब हम मादी हदोहाल का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ ठोस है, माया है, गैस है, इसमें फ़लाँ रंग गालिब है, फ़लाँ फ़लाँ कीमियावी इज्ज़ा काम करते हैं, चीज़ गोल है, चकोर है या कोई और ख़ास शक्ल रखती है, वगैरह वगैरह। हर शय का कोई ना कोई नाम रखा जाता है और नाम एक अलामत है जो महसूस सिफ़ात की तर्जुमानी करता है।
مثلاً ہم جب پانی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سیال شے ہے جو پیاس بجھانے کے کام آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کی کتنی صفات سے واقف ہیں۔ جب ہم پانی کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں پانی کی صفات یا پانی کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے والی چیز کو قلم کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص قلم کہتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو لکھنے کے کام آتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ صفات کے مجموعے کو کسی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ایک اشارہ ہوتی ہے۔ علامت کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ روحانی علوم کے مطابق کائنات صفات کا مجموعہ ہے۔ صفات کی باہمی ترکیب سے تخلیق عمل میں آتی ہے۔ روحانی سائنسدانوں نے تخلیق کا گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے۔ تخلیق کی گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو مختلف نام دیے ہیں۔ انبیاء کو وحی کی روشنی میں صفات کا علم حاصل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات میں کام کرنے والی صفات اللہ کی صفات ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صفات اللہ کی ذات میں کل کی حیثیت میں موجود ہیں اور مخلوق کو ان کا جزو عطا ہوا ہے۔ مثلاً اللہ بصیر ہیں، یعنی دیکھنے کی صفت اللہ کی صفت ہے اور مخلوق میں بھی دیکھنے کی قوت کام کرتی ہے۔ اللہ سماعت کی صفت ہے اور مخلوق میں بھی سماعت عمل کرتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہوں۔ یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ میں کوئی صفت درجہ کمال میں موجود اور لامحدود ہے، لیکن مخلوق میں یہ محدود ہے۔ اسم ذات یعنی اسم اللہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اہل روحانیت اسم ذات سے ربط و نسبت پیدا کرنے اور اسم ذات کے انوار کا مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اسم ذات تعلیم کرتے ہیں۔ پوری کائنات اس حقیقت پر قائم ہے کہ وہ ایک ہستی کی ملکیت ہے، یعنی تمام موجودات کا مالک ایک ہی ہے۔ اسی حقیقت کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فیضان پہنچانے پر مجبور ہیں۔ اگر کائنات ایک ہستی کی ملکیت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے ربط ممکن نہ ہوتا۔ اسی قادر مطلق مالک ہستی کو اللہ کہتے ہیں اور اسماء الہی میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے۔ دیگر اسماء صفات الہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لفظ اللہ میں ایسی تجلی مستور ہے جو حاکمیت اور خالقیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تجلی کی معرفت آدمی تمام عالم کی بنیاد مشاہدہ کر لیتا ہے۔ چونکہ خالقیت اور مالکیت تمام مخلوقات پر محیط ہے، مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قلب پر اسم ذات اللہ نورانی حروف سے لکھا ہوا ہے اور اس کی شعائیں صاحب مراقبہ کے وجود پر محیط ہیں۔ چنانچہ جس قدر جذب اور استغراق حاصل ہوتا ہے، راہ سلوک کا مسافر تمام عالم کو اسم ذات کے انوار کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ موجودات کی انتہا پر اللہ کی صفت خالقیت اور صفت مالکیت اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تصور شیخ کائنات اجرام سماوی، موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی مخلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ایک ربط موجود ہے۔ مادی آنکھ اس ربط کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے سے ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہم اس کو صفات کو سمجھ لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس چیز کی ذات اور صفات ہمارے اندر دور کرتی ہے۔ ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہیں یا اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو آگ کی صفات محسوسات بن کر ہمارے اندر سے گزرتی ہیں۔ یہ عمل بہت ہلکا ہو یا محض ادراک کی سطح پر ہو، بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے۔
हम आग के तस्वुर के साथ साथ गर्मी और रोशनी का एहसास करते हैं। सरसब्ज़ो शादाब दरख्त को देखकर, किसी हरे भरे बाग का तस्करा सुनकर हमारे अंदर फरहत, शगुफ्तगी और ठंडक की लहर दौड़ जाती है। इसी कानून के तहत जब हम महमूद को देखते हैं या महमूद का नाम सुनते हैं या महमूद का तस्वुर हमारे जहन में आता है, तो हमारे जहन में लफ्ज़ महमूद या महमूद के हिज्जे नहीं आते, बल्कि महमूद की ज़ात और शख्सियत आती है, जो कितनी ही सफ़ात का मजमुआ है। इंसान को इल्म व फ़न या किसी सलाहियत की मुंतकली दो तरह से अमल में आती है। एक तर्ज में उसे किसी उस्ताद के आगे ज़ानुए तलमस तय करके बैठना पड़ता है और उस्ताद सबकन सबकन गोई इल्म सिखाता है। वो अल्फाज, तहरीर और अमली मुज़ाहरात की मदद से तालीम देता है और शागिर्द बदतरीज उसे अपने जहन में महफूज करता जाता है। इल्म की गहराई और वुसअत नीस शागिर्द के ज़ौक़ व शौक़ की मुनासबत से इल्म की मुंतकली में हफ्तों, महीनों और बाज़ औक़ात सालों का अरसा लग जाता है। मुंतकली की दूसरी तर्ज में अल्फाज, तहरीर या किसी मुनज़्ज़म मुज़ाहरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इल्म या सलाहियत सिर्फ तवज्जो और ज़हनी ताल्लुक़ की वजह से मुंतकिल हो जाती है। इसकी वाज़ेह मिसाल मादरी ज़ुबान है। बच्चा अपनी माँ या माहौल के दूसरे अफराद से तहरीरी या ज़ुबानी कोई सबक नहीं लेता। महज तहलीकी रब्त और ज़हनी कुर्बत और ताल्लुक़ की वजह से वही ज़ुबान बोलने लगता है जो उसकी माँ की ज़ुबान होती है, या जो ज़ुबान उसके माहौल के अफराद बोलते हैं। वो ज़ुबान की साख्त, अल्फाज और जुमलों से बताए बगैर वही मतलब अहज़ करता है जो दूसरे अफराद समझते हैं। न सिर्फ मादरी ज़ुबान बल्कि दूसरी बहुत सी सलाहियतें, आदात व एतवार बच्चे के माहौल से इस तरह मुंतकिल हो जाते हैं कि बच्चे को इन्हें सीखने के लिए शागिर्द का मरवजा किरदार अदा नहीं करना पड़ता। रूहानी अलूम की मुंतकली में बुनियादी तौर पर दूसरी तर्ज काम करती है। शागिर्द और उस्ताद के दरमियान रूहानी और कल्बी रिश्ते की बदौलत उस्ताद के अलूम, उस्ताद की तर्ज फ़िक्र और अनवार शागिर्द को मुंतकिल होते रहते हैं और शागिर्द का शऊर इन चीज़ों के मफ़हूम को बदतरीज समझता रहता है। रूहानी उस्ताद सानवी तौर पर रूहानी अलूम को दर्जाबंदी के ज़रिए असबाब की सूरत में और मुज़ाहरात की शक्ल में शागिर्द से मुतारिफ़ कराता है, ताकि शऊर तरतीब वार उसे याद रखने के काबिल हो सके। शागिर्द के दिल में उस्ताद की मोहब्बत और इश्क शागिर्द के जहन को आबोताब बख्शता है। जब शागिर्द उस्ताद की सोहबत में बैठता है तो उससे सवाल जवाब करता है, उस्ताद के इरशादात से मुस्तफ़ीज़ होता है, उसकी कुर्बत में मौजूद रहता है, तो ऊपर बयान किए गए तहलीकी कानून के मुताबिक उस्ताद की शख्सियत अपनी तमाम सिफ़ात के साथ शागिर्द के अंदर दौर करती रहती हैं। इसलिए रूहानी उस्ताद की खिदमत में हाजिर बाश रहने की अहमियत दी जाती है। इसी कानून का दूसरा पहलू ये है कि शागिर्द उस्ताद की शख्सियत को अपने अंदर जज़्ब करने के लिए तसव्वुर की कुव्वत से काम ले। इस बात के लिए रूहानी उस्ताद का तसव्वुर कराया जाता है ताकि तसव्वुर के ज़रिए उस्ताद से कायम ज़हनी ताल्लुक़ तवाना हो जाए। चुनांचे जब कोई शागिर्द अपने रूहानी उस्ताद का तसव्वुर करता है तो उस्ताद की सिफ़ात और उस्ताद की सलाहियतें उसकी रूह में गर्दिश करने लगती हैं। जितनी देर वो उस्ताद की तरफ मुतवज्जा रहता है, उस्ताद की सिफ़ात और उसके अनवार शागिर्द के जहन की सतह पर अक्स रेज़ होते रहते हैं। तसव्वुर की मुसलसल मश्क से शागिर्द के अंदर एक ऐसी कैफियत रासख हो जाती है जिससे इसका रूहानी रब्त हर वक्त उस्ताद की ज़ात से कायम हो जाता है। उस्ताद के अंदर मार्फत अल्लाही की सलाहियत मुसलसल मुंतकिल होती रहती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब शागिर्द अपने उस्ताद का अक्स बन जाता है। इस मुकाम को तसव्वुफ में
فنا فی شیخ کا نام دیا جاتا ہے، اور روحانی استاد کے تصور کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ روحانی استاد کا تصور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک، شاگرد مراقبے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا استاد سامنے موجود ہے۔ دو، یہ تصور کرتا ہے کہ استاد اس پر توجہ کر رہا ہے اور انوار و برکات لہروں کی صورت میں اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں۔ تین، استاد کی ذات اس کے وجود پر محیط ہے۔ چار، وہ ہر وقت اور ہر آن خود کو استاد تصور کرتا ہے، گویا اس کی ذات استاد کی ذات ہے۔ یہ طریقہ تمام طریقوں میں اعلیٰ ترین ہے، کیونکہ اس میں شاگرد اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامل روحانی استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے فیض یاب ہو، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر حاصل ہو۔ چنانچہ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر اور افتاد طبیعت وہی ہو جاتی ہے جو استاد کی ہے، اور وہ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نسبت کو قوی کرنے کے لیے شاگرد سے تصور رسول کرایا جاتا ہے تاکہ روحانی ربط مضبوط ہو اور شاگرد انوار نبوت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور نظر عنایات سے شاگرد اپنی ہمت اور سکت کے مطابق ان انوار قدسی کا مشاہدہ کرتا ہے، جن کا مشاہدہ نور نبوت کے فیضان سے ممکن ہے۔ جب نور نبوت سے شاگرد کے لطائف حضور پاک علیہ وسلام رنگین ہو جاتے ہیں تو وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ مدارج کے اعتبار سے تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی طریقے ہیں۔ ایک، مراقبے میں مسجد نبوی یا گنبد حضر کا تصور کیا جاتا ہے۔ دو، شاگرد یہ تصور کرتا ہے کہ مدینہ منورہ سے انوار اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں۔ تین، شاگرد کے قلب پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے انوار سے قلب روشن ہے۔ چار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت نبوت پر جلوہ فرما ہے اور آپ کے قلب مبارک سے انوار و تجلیات شاگرد کے قلب میں منتقل ہو رہے ہیں۔ پانچ، شاگرد یہ تصور کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود ہے اور حضور اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جس طرح مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان میڈیم یا رسول مانتے ہیں، اسی طرح مختلف طبقہ فکر کے لوگ دیگر مقدس ہستیوں کو خدا اور اپنے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ پر، عیسائی حضرت عیسیٰ پر، ہندو کرشن جی یا رام چندر جی پر، پارسی جناب زرتشت پر یقین رکھتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار مہاتما بدھ کو نجات دہندہ تصور کرتے ہیں۔ اسی یقین کی روشنی میں ان لوگوں کے ہاں گرو کے تصور کے بعد ان مقدس ہستیوں کا تصور کیا جاتا ہے۔ ذات الہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر تجلیات ربانی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جب روحانیت کے راستے پر سفر کرنے والا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور پر اس درجہ قربت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور انوار نبوت کے فیضان سے مصفا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر اس مشاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے ذات باری تعالیٰ کا تصور کرایا جاتا ہے تاکہ نسبت کی جڑیں گہری ہو جائیں اور عرفان ذات کا سفر جاری رہے۔ جب اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص تجلیات ذات میں انہماک حاصل کر لیتا ہے تو اس مقام کو فنا فی اللہ
یا فنا فی الذات کہتے ہیں۔ تصور ذات میں ذات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے۔ تصور ذات میں صفات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے، اور ذہن کی کوئی بھی پرواز اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ ادراک کی حدوں میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 51۔ اس آیت میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے۔ جب اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، اور دل دیکھ اور جان لیتا ہے۔ اللہ کے اس طرز تکلم کو وحی کہتے ہیں۔ دوسری طرز میں اللہ ایلچی کے ذریعے بات کرتے ہیں، یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں۔ اس طرز کا نام حجاب ہے۔ مثلا اللہ ایک جمیل اور نور اعلیٰ نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں۔ یہ جمیل صورت اللہ نہیں بلکہ حجاب ہے۔ تصور ذات کے مراقبے میں الفاظ اور بیان کی مختلف طرزوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تصور ذات کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک، صاحب مراقبہ تصور کرتا ہے کہ اس کے قلب پر اسم اللہ نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی نورانی شعاؤں سے سارا عالم منور ہے۔ دو، وہ عرش پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ تین، اللہ تعالیٰ کی ذات تجلی کی صورت میں اس کے سامنے ہے۔ چار، اللہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں اور توجہ انوار کی صورت میں اس پر وارد ہو رہی ہے۔ پانچ، روحانیت کا طالب یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مراقبہ رویت کہتے ہیں۔ 6، قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ مراقبہ میں اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس مراقبے کو مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ 7، مراقبے میں اس آیت کا تصور قائم کیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس مراقبے کا نام مراقبہ اقرب ہے۔ 8، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ مراقبے میں اس آیت کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ 9، قرآن پاک میں ہے، اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ صاحب مراقبہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تمام اشیاء اور ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 10، مراقبے میں اللہ کی ہستی کو ایک لامحدود سمندر خیال کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ ایک قطرے کی مانند اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ 11، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کائنات فنا ہو کر عدم ہو گئی اور صرف اللہ باقی ہے۔ جب سالک کو تصور ذات میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ روحانی استاد کی توجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تصرف اور رحمت سے تجلی ذات کا ادراک کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔